اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانہ میں 29 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کا اعلیٰ کیا تھا، جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1911۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اسحاق سے سنا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ دوسری سند۔ اور امام بخاری نے کہا، اور مجھے مسدد نے خبر دی، ان سے معتمر نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، اور انہیں ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحج کے دونوں مہینے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1912۔ سعید بن عمرو نے بیان کیا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ 29 دنوں سے تھی اور ایک مرتبہ 30 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 انگلیوں سے 3 بار بتلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1913۔ حشام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب روزے سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، تاآنکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں، کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ جب بیوی واپس ہوئیں اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے، لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری یعنی صبح صادق، سیاہ دھاری یعنی صبح کاذب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915۔ حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے شعبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی،
تا آنکھیں کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا، مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1916۔ ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سہل بن سعد نے۔ دوسری سند، امام بخاری نے کہا اور مجھ سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، ان سے ابو غسان محمد بن معترف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے، لیکن من الفجر صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1917۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عبید اللہ ابن عمر نے بھی یہی روایت قاسم بن محمد سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1918 اور 1919۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1920۔